الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس طرح انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح اسلام میں ادب اور عزت کا مقام ہے۔ یہ جملہ بہت مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کہ جو آدمی عزت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، وہ اللہ کی بہت سی نعمتیں پا لیتا ہے، اور جو بے ادبی کرتا ہے، عزت نہیں کرتا، تو ایسا شخص اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، نہ وہ دنیا کے لائق رہتا ہے اور نہ دین میں ایسے شخص کا کوئی مقامی حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو آداب سکھائے اور لوگوں کو باادب بنایا۔ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، لوگ لاکھوں کی تعداد میں حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اس موضوع پر مختلف گفتگو لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ایک پہلو کو بیان کرنا ہے جو انتہائی ضروری ہے اور جس سے صرف نظر کیا جا رہا ہے اور اس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ آخر لوگ ہزاروں ہزار روپے ڈالر خرچ کر کے اتنا لمبا سفر کیوں طے کر رہے ہیں؟ بے شک اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، حج کے ارکان بجا لانا، یہ اسلام کا ایک اہم اور بنیادی ستون ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن ہر کام کے پیچھے جب انسان کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ حکمت، مصلحت اور لاجک ضرور ہوتی ہے۔ تو کیا صرف ایک ہی لاجک اس کے پیچھے ہے اور ایک ہی حکمت ہے کہ آدمی ثواب حاصل کر لے اور اسے جنت مل جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، صرف یہی ایک مصلحت ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں موجود ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک مصلحت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی وہاں بلا کر لوگوں کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی خوش نصیب ہر سال چلا جائے تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی سال میں نہ جا سکے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور جانا چاہیے، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں تک جانے کی استطاعت دی ہے۔ وہ ٹریننگ کس بات کی ہے؟ وہ ٹریننگ ہے ادب کی، احترام کی اور عزت کی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حج کا پورا سفر ادب سے متعلق ہے۔ انسان جب وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہے، اس میں گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، مختلف رنگ الوان کے لوگ ہیں،
مختلف قبیلوں کے اور مختلف خاندانوں ملکوں کے لوگ ہیں، مگر وہاں اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم ادب سیکھو کہ انسانوں کا ادب کس طرح سے کیا جانا چاہیے، یہ سیکھو۔ نمبر 2، یہ سیکھو کہ چیزوں کا کیسے ادب کیا جائے۔ ادب کی کیٹیگریز ہیں، ادب کے کچھ درجات ہیں، کچھ قسمیں ہیں، اس کو قرآن کریم نے بیان کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت ادب اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب کس کا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو مکرم، محترم اور باعزت بنایا ہے۔ لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے باعزت بنایا ہے اس کی عزت کی جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ معلوم ہوا اللہ کی عزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، مومنین کی عزت اور عام انسانوں کی عزت، بلکہ اسی پر بس نہیں، حدود حرم میں پابندی لگا دی گئی کہ آپ کسی جانور کا شکار نہ کریں۔ یہ انسانوں کے احترام کے ساتھ ساتھ جانوروں کا احترام، ان کی عزت اور ان کا ادب سکھایا جائے کہ اس طرح سے تم نے دنیا میں زندہ رہنا ہے، اور صرف انسانوں، حیوانوں اور جانوروں تک یہ بات محدود نہیں ہے، بلکہ پتھر کا ادب بھی ہے، اینٹوں کا ادب بھی ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود ایک پتھر ہے، لیکن لوگ ادب سے پتھر کو چومتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ادب، رسول اللہ کا ادب، اللہ کا ادب اور پتھروں کا ادب اور جانوروں کا ادب۔ غلاف کعبہ کیا ہے؟ ایک کپڑے کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کو لوگ چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں؟ کیوں اس کے گرد چکر لگاتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ادب سکھانا چاہتے ہیں کہ تم ادب سیکھو، معظم بنو، باادب بنو۔ اس وقت مجھے تمام آداب پر بحث نہیں کرنی، بلکہ میں ایک دوسرے پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انسان کا ادب کیا جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کی چیزوں کا ادب بھی کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے کپڑوں کو اٹھا کر کے پھینک دیجئے، کپڑے ہی تو ہیں، کیا ہوا؟ لیکن دوسرا آدمی اس کو فیل کرے گا کہ اس شخص نے میرے کپڑوں کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ آپ میری اینک کو اٹھا کر کہیں پھینک دیجئے تو میں محسوس کروں گا کہ اس شخص نے میری اینک کو پھینک دیا اٹھا کر کے۔ معلوم ہوا کہ وہ چیزوں کا ادب اس لیے کیا جاتا ہے کہ چیزیں انسانوں کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ تمہارے والد کی چیز ہے، اس کو ذرا وہاں لے جا کر کے رکھ دو، خراب نہ ہو جائے۔ باپ کہتا ہے یہ تمہاری ماں کی ہے، وہاں رکھ دو، اس کو لے جا کر کے۔ اس لیے کہ وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جن چیزوں کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ جڑ جائے ان چیزوں کا ادب اور احترام بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے جیسا کہ انسان کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ اور اگر ان کی بے ادبی کی جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ گویا چیزوں کی بے ادبی انسان کی بے ادبی کرنا ہے۔ آپ میری چیزوں کو اٹھا کر کے کہیں پھینکیں، میں آپ کی چیزوں کو اٹھا کر پھینکوں تو آپ کے دل میں نہ میری عزت رہے گی اور نہ اس کے الٹا ہو سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ صرف میری ہی عزت نہ کریں بلکہ میری چیزوں کی بھی عزت کریں۔
میری ایک ایک چیز کی عزت کریں. آپ کا دل بھی یہ چاہتا ہے. حالانکہ ہم اور آپ ایک عام سے انسان ہیں، عام انسان ہیں، لیکن انسانوں میں کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے. تو ان کا درجہ عام انسانوں سے کس قدر بلند ہوگا، اور جن چیزوں کی نسبت ان کے ساتھ ہوگی کیا ان کا مرتبہ نہیں ہوگا، کیا ان کی حیثیت نہیں ہوگی، کیا ان کی عزت ادب اور احترام نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا. اس لیے کہ آپ کے نیچر میں اور فطرت میں یہ ہے کہ آپ کی چیزوں کی عزت کی جائے. تو کیا انبیاء علیہ السلام کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں ان کی عزت نہیں ہوگی؟ یہ نبی کا کرتا ہے، یہ نبی کی ازار ہے، یہ نبی کی تلوار ہے، یہ نبی کی فلاں چیز ہے، یہ نبی کی فلاں چیز ہے، تو کیا اس کی عزت نہیں ہوگی؟ لیکن ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ بے ادبی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، بہت زیادہ. انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی کی جا رہی ہے، حالانکہ انسان اپنی بے ادبی پسند نہیں کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے. اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی چیزوں سے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہیں ان چیزوں کی عزت اور ان کا احترام اور ادب بھی اسی طرح سے کیا جانا چاہیے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہوتا ہے. میں 2-3 آیتیں قرآن مقدس کی اور 1-2 حدیث اس کی دلیل میں پیش کروں گا. دیکھیے قرآن کریم یہاں یہ کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ. واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 300 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 1000 سال یا 1100 سال پہلے فلسطین کے اندر عمالقہ کا قبضہ ہو گیا اور یہود اور بنی اسرائیل سمٹ کر کے رہ گئے. وہ یہود پر بہت زیادتی کرتے عمالقہ، اور یہاں تک زیادتی کی قرآن کریم کی اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، ایک صندوقچہ تھا، اور اس صندوق میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں. مفسرین نے اس میں اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا. حضرت شیخ حدیث کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے مبارک پر لکھے ہیں کہ نالین شریف بھی اس میں تھی، اور توریت کی وہ تختیاں بھی تھی پتھر کی جو کوہ طور سے لے کر کے آئے تھے، اور ان میں وہ توریت بھی تھی، اور اس کا اصل نسخہ تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے لکھوایا تھا وہ ان کو تبرکات کہتے تھے. تبرکات وہ سارے کے سارے اس میں جمع تھے. تبرکات کیا ہے؟ برکت، مبارک، تبارک، یہ ساری چیزیں ایک ہی مادے سے ایک ہی روٹ سے نکلی ہیں. سب کا مطلب ہے برکت حاصل کرنا، کہ ان چیزوں میں برکت ہے. اس تابوت اور صندوقچے کو بھی عمالقہ جو یہود کے دشمن تھے اٹھا کر کے لے گئے، اور یہود کی حالت بہت خراب ہوئی. اس زمانے کے جو نبی تھے حضرت شمویل، لوگوں نے ان سے عرض کی کہ آپ کوئی ایک ایسا مضبوط سپہ سالار بنائیے کہ جن کے کمان میں ہم عمالقہ کا مقابلہ کریں. چنانچہ آپ نے اللہ سے درخواست، اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا.
انہوں نے سوال کیا کہ طالوت کے اندر کون سے سرخاب کا پر ہے کہ اس کو بادشاہ بنا دیا گیا؟ نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ خاندان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس جسم ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، عقل ہے، علم ہے، اسی بنیاد پر آدمی حکومت کر سکتا ہے۔ کہا کہ کوئی دلیل دیجیے ہمیں کہ ہم مانے کہ طالوت واقعتاً اس قابل ہے کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے۔ تو نبی نے خبر دی کہ وہ تابوت جو تم سے چھین کر کے لے گئے تھے وہ فرشتے تمہیں لا کر دے دیں۔ چنانچہ وہ تابوت فرشتے لے آئے، لا کر کے رکھ دیا۔ حضرت طالوت کے گھر کے سامنے یہ سمجھ گئے کہ واقعتاً ان کو اپنا بادشاہ بنانا چاہیے۔ خیر یہ ایک طویل قصہ ہے، لیکن اس صندوقچے کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو آپ نے سنی، ان سے بنی اسرائیل تبرک اور برکت حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ جنگ کے موقع پر وہ صندوقچہ آگے آگے ہوتا تھا اور اس کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو فتح دیتا ہے۔ اب آگے چلیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام زیادہ بلند ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ بلند ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت موسیٰ نہیں بلکہ تمام انبیاء سے بڑا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں منسوب ہوں گی تو ان کی عزت، ادب اور احترام اور ان کی برکت بھی زیادہ ہوگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ملبوسات میں، کپڑوں میں، نعلین شریفین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ برکت ہے، عصے میں برکت ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں برکت نہیں ہوگی؟ اس سے زیادہ برکت ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ اشارہ غیبی ہوا کہ آپ لوگوں پر ظاہر کیجئے کہ آپ کی ہر چیز کے اندر برکت ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیے جس طرح سے نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز، کلمے اور روز کے مسائل بیان کریں، اسی طرح سے نبی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی فضیلت بھی بیان کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے موقع پر حلق کرایا۔ بہت سے حاجی جاتے ہیں وہاں حلق کراتے ہیں، اپنا سر مڑواتے ہیں، لیکن اس طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق کرایا ایک سائیڈ کا، دائیں سائیڈ کا، تو اس کے بال نکلے، تو وہ بال کو ایک دو تو نہیں تھے، ایک دو تو بال تھے نہیں۔ آپ نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا یہ بال لو اور اس کو صحابہ میں تقسیم کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ حدیث ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جا رہے۔ کیا یہ بال لو اور ان کو تقسیم کرو، اس کو منہ مبارک کہتے ہیں، میں بال کہہ رہا ہوں ہماری زبان میں، اور پھر انہوں نے ان منہ مبارک کو تقسیم کیا۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے۔ کتنے لوگوں کے حصے میں آیا؟ کسی کو 2 بال ملے، کسی کو 3 بال ملے، کسی کو 1 ملا۔ پھر آپ نے اپنے بائیں طرف کا سر مڑوایا اور پھر حضرت ابو طلحہ کو بلایا کہ یہ بال لو اور ان کو تقسیم کرو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو دفن کرو، آپ نے فرمایا کہ ان کو لو تقسیم کرو، اور صحابہ کرام نے پھر ان بالوں کی جو حفاظت کی ہے، الامان الحفیظ، سبحان اللہ۔ حضرت خالد ابن ولید ایک مرتبہ میدان جنگ میں تھے اور ان کی ٹوپی زمین پر گر گئی، انہوں نے اس تیزی کے ساتھ اتر کر کے حملہ کیا کہ ٹوپی کو اٹھایا، اس میں کئی لوگ قتل ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا ٹوپی کے لیے میں نے نہیں کیا، بلکہ میری اس ٹوپی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی توہین ہو اور اسی کی برکت سے میں جنگیں جیتتا ہوں۔ حضرت عثمان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کے پاس بھیجا، میں ان کے پاس گیا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ صحابہ کرام حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لاتے تھے،
ان کے پاس چاندی کی نلکی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے. جب کوئی آدمی بیمار پڑتا مدینہ منورہ میں تو پانی لے کر کے جاتے اور وہ منہ مبارک برتن میں ڈالتی اور نکال لیتی، پھر واپس رکھتی اور لوگ اس کو استعمال کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیتے. حضرت قبصہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور آپ نے ان کے مشکیزے سے منہ لگا کر کے پانی پیا. جیسے ہی پانی آپ نے پی کے ختم کیا وہ اٹھی اور قینچی سے مشکیزے کا منہ کاٹ لیا اور فرمایا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں منہ مبارک لگ چکا ہے اس لیے اب اس کے اندر برکت ہے اور اس کی حفاظت کی جائے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ صبح صبح تشریف لے آتے اور لوگوں کے ہاتھوں میں پانی کے پیالے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کے لیے کہتے یا رسول اللہ اس میں اپنی انگلی ڈبو دیجیے، آپ ہاتھ ڈال دیجیے. سردی کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیتے اور پھر اس پانی کو صحابہ کرام اپنی بیماریوں میں استعمال فرماتے. اور سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ گئے، انہوں نے دسترخوان بچھایا تو ایک رومال منگوایا گیا. وہ رومال تھوڑا سا میلا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باندی سے کہا کہ اس کو تنور میں ڈالو تاکہ یہ صاف ہو جائے. آپ غور نہیں کر سکتے کہ ایک کپڑے کو آگ میں ڈالنے سے کپڑا جلتا ہے یا بچتا ہے، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو یہ رومال تھا جب بھی میلا ہوتا تو اس کو ہمیشہ تندور میں ڈال کر کے صاف کر لیتے تھے، پانی سے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رومال مبارک ہے جس سے آپ وضو کے بعد ہاتھ صاف کیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک رومال ہے کہ اس کو آگ نہیں چھو سکتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جبہ تھا. ایک صحابی رسول ہیں حضرت عکاشہ، آپ نے پہلے بھی ان کا قصہ سنا ہوگا، پھر دوبارہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جنگ بدر کے موقع پر جب میدان کارزار گرم تھا تو حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی ان کو دے دی. غور کیجیے کہ کھجور کی ٹہنی تلواروں کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر حضرت عکاشہ نے یہ سوال نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلوار دینے کے بجائے مجھے لکڑی دے رہے ہیں، اور وہ بھی کھجور کی کمزور لکڑی. وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹچ کی ہوئی اس لکڑی کے اندر وہ چیز ہے جو تلواروں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اور آخری وقت تک عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کھجور کی لکڑی کے ساتھ لڑتے رہے اور کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا کفار مکہ کو، اور کتنی تلواریں اس کی وجہ سے ٹوٹی. یہ حضرت عکاشہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ تبرکات ہیں جو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، لہذا ان کی عزت، ان کا احترام انتہائی ضروری ہے. صحابہ کرام میں یہ احترام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجھے ٹائم بتائیے جی 22. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیزیں تھیں اور ان کا ادب و احترام کیا جاتا تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کا ادب و احترام کیا جائے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے سید المرسلین کے نام سے. انہوں نے 1 درجن سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تبرکات کا ذکر کیا ہے. الحمدللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا آج تک تحفظ کیا ہے. حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے قصیدہ پڑھا تو آپ نے ان کو خوش ہو کر ایک چادر مبارک پیش کی، اس کو بردہ کہتے ہیں. حضرت معاویہ نے اس کو خریدنا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس کو بیچ نہیں سکتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے.
لیکن بعد میں ان کی نسل میں سے کسی سے حضرت معاویہ نے خرید لیا. پھر وہ بردہ اور وہ چادر خلیفہ بنو عباس کے پاس آئی اور جب تاتاری حملہ ہوا تو پھر وہ مصر چلی گئی. پھر جب ترکوں نے مصر پر حملہ کیا تو پھر ترک اس چادر مبارک کو یہاں لے آئے اور تو کعبے کا جو محل ہے اس میں اس کو محفوظ کر دیا گیا. کعبے کہتے ہیں دروازے کو ترکی زبان کے اندر. چونکہ سلطان محمد فاتح نے جس دروازے سے حملہ کیا تھا وہاں توپ لگائے تھے اس لیے اس کو توپ کعبے کہا جاتا ہے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں کمرے کے اندر اس کو محفوظ کیا گیا. جب آپ کے ملک کے صدر جنرل ضیاء الحق وہاں تشریف لے گئے تو ان کو اس چادر شریف کی زیارت کرائی. اسی طرح سے ملک کے کونوں کونوں میں اور کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تبرکات موجود ہیں. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بہت لمبے تھے سامنے کے اور گچھا بنا کے رکھتے تھے. جب بیٹھتے تھے تو بال ان کے زمین پر گر جاتے تھے. کسی نے پوچھا ان کو کاٹتے کیوں نہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک یہاں لگا ہے. تو اس میں جو برکت آ چکی ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ بال میرے ساتھ ہی قبر میں جائیں. یہ ادب و احترام تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کا اس قدر ادب اور احترام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا ادب و احترام کتنا ہونا چاہیے؟ انسانوں کا ادب کتنا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے باپ کے مانند ہوں اور امت میری اولاد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی عزت ادب اور احترام کتنا ہونا چاہیے؟ تو بھائیو حج کا موسم یہ اس لیے ہے تاکہ ادب اور احترام سکھایا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک دوسرے کی عزت ادب و احترام کرنے کی توفیق بخشے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحموا امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واحیاهم عثمان وابقاهم علی وسید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین وسیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. سووا صفوفکم لعلکم ترحمون. صفوں کو درست کر لیجیے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. جو حضرات پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں. آگے کافی جگہ ہے. رب صلی علی نبی سیدنا محمد وآلہ اجلہا وقضلی بجاہ حوائج کلہا. یا اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے. عافیت خیر کا معاملہ کیجیے. تمام بیماروں کو اپنے فضل سے شفا اور صحت عطا فرما دیجیے.
یا اللہ پوری دنیا میں امن قائم فرمائیے، جن بھائی اور بہنوں کے جو بھی مسئلے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے سب کے تمام مسئلوں کو حل فرما دیجیے۔ جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول کر لیجئے، راستے کی تمام صعوبتوں سے حفاظت کیجئے۔ جو بھائی بہن اپنی ذاتی ضروریات کے لیے جو سفر کر رہے ہیں ان سفر میں کامیابی عطا کیجئے۔ یا اللہ تمام مسافروں کو منزل تک پہنچا دیجئے۔ ہمارے دوست و احباب میں جو بھی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی سفر میں حفاظت کیجیے، خیریت کے ساتھ لے کر جائیے، خیریت کے ساتھ واپس لائیے۔ جن بھائیوں بہنوں نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی جائز تمنائیں حاجتیں اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیجیے، آمین یا رب العالمین۔